سامعین المسجد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلق الموت والحیاة لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بن عبد الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اِصال ثواب کی غرض سے اس محفل کو سجایا گیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر کروڑوں بار احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شان قدرت سے 18,000 عالم کو پیدا فرمایا۔ اس 18,000 عالم میں اشرف المخلوقات کہہ کے جو پکارا ہے وہ انسان کو پکارا ہے۔ اللہ تعالیٰ کوئی جانور نہیں بنا دیتا، اس کا احسان کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، پھر احسان فرمایا کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، تو ایک عظیم احسان فرمایا کہ اس نے ہمیں اپنا محبوب عطا فرمایا، اپنے محبوب کی امت نے پیدا فرمایا۔ پھر ایک اور احسان فرمایا کہ حضور کی امت نے پیدا تو فرمایا، مگر حضور کی امت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس مشرف میں اس جماعت نے پیدا فرمایا جس کے بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت 73 جگہ تقسیم ہو جائے گی، اور ایک گروہ ایک واحد جماعت میری امت میں ایسی ہوگی جو میری شفاعت سے جنت میں جائے گی، اللہ کی رحمت پائے گی۔ وہ جماعت ہوگی جو میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگی۔ وہ جماعت کون ہے؟ وہ فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نظم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ وہ گروہ اور وہ جماعت جس کا نام ہے وہ مذہب اہل سنت کا نام ہے۔ ہم اللہ اس کے رسول کی ذکر کی محفل جس اعتبار سے اپنے گھروں میں منعقد کرتے ہیں، اس ہر اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمیں رحمت عطا ہوتی ہے۔ ہم گھر میں خوشی کے موقع پر بیٹی کی شادی ہو یا بیٹے کی شادی ہو، اس کی ابتدا، اس کا آغاز اللہ اس کے رسول کے ذکر سے کریں تو ہماری وہ خوشیوں میں برکتیں ہوتی ہیں، وہ کام خیر و عافیت کے ساتھ انجام تک پہنچ جاتے ہیں، اور ہم اپنے کسی عزیز کی روح کی تسکین کے لیے، اس کی روح کے سکون کے لیے، اس کی مغفرت کی دعا کے لیے یہ محفلیں منعقد کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان ذکر کی محفلوں کی برکتوں سے اس کے درجات بلند فرما دیتا ہے۔ اور جتنی دیر اس روئے زمین پر جہاں بھی بندے بیٹھ جائیں، ابھی ممبر صاحب کا گھر ہے، چاہے تم گلی میں بیٹھ جاؤ، چھت پہ بیٹھ جاؤ، صحرا میں چلے جاؤ، پہاڑوں پہ چلے جاؤ، جہاں بھی بیٹھ کر تم اپنے رب کی پاکی بیان کرو، اپنے آقا و مولا پہ درود پڑھو۔ جتنی دیر تم اللہ اس کے رسول کا ذکر کرتے رہو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی دیر کے لیے اس خطے کو جنت کی کیاری بنا دیتا ہے، جنت کی کیاری بنا دیتا ہے۔
میں نے ایک آیت کریمہ پڑھی 29ویں پارے کی، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ فرماتا ہے میں نے موت کو اور حیات کو اس لیے پیدا کیا ہے بندو تمہیں آزماؤں کہ تم میں اچھی عمل والا کون ہے اور برے عمل والا کون ہے۔ ہماری اور آپ کی ساری زندگی امتحان میں گزرتی ہے، ساری زندگی ہماری آپ کی آزمائشوں میں گزرتی ہے۔ اب جو آزمائشوں میں کامیاب ہو جاتا ہے اللہ کی رضا میں ہر حال میں راضی رہتا ہے، اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرتا رہتا ہے، پریشانیاں ہو جائیں، مصیبتیں آ جائیں، دکھ تکلیف ہو جائیں، وہ نہ اللہ کا فرمان بھولتا نہ نبی کا فرمان بھولتا ہے۔ اسے پنج وقتہ نماز پڑھنا ہے، اسے جھوٹ سے بچنا ہے، اسے غیبت سے بچنا ہے، اسے برائی سے بچنا ہے، اسے ماں باپ کی بے ادبی سے بچنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو سکون و چین عطا کیا ہے، اس پر احکام شریعت جو احکام اسلام ہے وہ لاگو ہے، اللہ نے اس کو دیا ہے تو اسے حج بھی کرنا ہے، مال و زر ہے تو اسے زکوٰۃ بھی نکالنا ہے، صدقہ و خیرات بھی کرنا ہے۔ جو ان پابندیوں کے ساتھ اپنی زندگی کو گزار کے جاتا ہے اللہ کے رسول فرماتے اس کا حال پھر یہ ہوتا ہے جب اس کی روح اس کے تن سے جدا ہو جاتی ہے تو اس کا ایک پیر دنیا میں ہوتا ہے دوسرا پیر جنت میں ہوتا ہے، اور نافرمانی جو کر کے جاتے ہیں ان کے لیے کیا فرمایا لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اللہ فرماتا ہے لوگوں جب میری نعمتیں تم تک پہنچے تو میرا شکر ادا کرو، میرا شکر ادا کرو، ناشکری نہ کرو، اور جب تم میری نعمتوں کو پا کر میری ناشکری کرو گے تو اللہ فرماتا ہے یاد رکھو میری بارگاہ کا عذاب اور میری بارگاہ کی پکڑ جو ہے وہ بڑی سخت ہے۔ اب اللہ کی نعمتوں کو شمار تو کوئی کر نہیں سکتا، یہ ہماری جان جو ہے روح جو ہے یہ اللہ کی نعمتوں میں سے بڑی اعلیٰ نعمت ہے۔ کتنا شکر ادا کر رہا بندہ اس کا، روٹی کھاتا ہے عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھتا سو جاتا ہے، اور یہ سوچ کے سوتا ہے کہ صبح کو یہ بھی کرنا ہے یہ بھی کرنا ہے۔ شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہو سونے والے اللہ اللہ کر کے سو، او سونے والے اللہ اللہ کر کے سو، کیا خبر تو اٹھے نہ اٹھے سو۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ بندہ سو گیا تو اٹھ بھی جائے گا، نہ وہ سونے پر قادر ہے نہ اٹھنے پر قادر ہے، اللہ چاہتا تو بندہ سوتا ہے، رب چاہتا تو اٹھاتا ہے، اور جب وہ اٹھا دے آنکھ کھل جاوے تو سب سے پہلے اس کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کرو، تو اچھے اعمال کرو گے تو رب کی رحمتیں پاؤ گے۔ حدیث پاک اللہ کے رسول فرماتی ہے قبر جو ہے نا اللہ تعالیٰ جب بندے پر رحمت فرماتا ہے تو قبر دکھتی 2 گز کی ہے، بظاہر قبر 2 گز کی ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جب بندے پہ رحمت فرماتا ہے تو جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے وہ رب کی رحمتوں کی نظارہ کرتا ہے، جدھر دیکھتا ہے رب کی رحمتوں کے نظارے دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو اتنا وسیع فرماتا ہے، کس کی قبر کو وسیع فرماتا ہے؟ جو اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق زندگی گزار کے جاتا ہے، جو اچھے اعمال کر کے زندگی گزارتا ہے۔ تو اپنی زندگی کو سنوارو، ہم وقت یہ خیال کرو کہ ہمیں ہر وقت اپنے رب کے حضور حاضر رہنا ہے، اور ہمیں اپنی زندگی کا وہ لمحہ خاص طریقے سے گزارنا ہے جس میں ہم اللہ اس کے رسول کا ذکر کریں۔ باقی فالتو باتوں میں وقت کاٹ دیتے ہو، توبہ کرو گناہوں سے، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور ہمیں پلٹ کے اس کے حضور حاضر ہونا ہے۔ جب حاضر ہونا ہے تو اس کی تیاری کرو، حضور کی سنتوں کو زندہ کرو۔ آج فیشن کر دیا کہ داڑھی بالوں کا نکاح نہیں ہوتا، نکاح میں دشواری آتی ہے، یہ سب بکواس بات ہے۔ آقا کریم فرماتے ہیں جو میری ایک سنت کو زندہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے، 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو احساس کرو ہمیں اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، نماز کی پابندی کرا کرو، ماں باپ کی عزت کرا کرو، ان کی خدمتیں کرا کرو، ان کو دنیا میں راضی کرو، وہ راضی ہے تو اللہ اس کا رسول تم سے راضی ہے، وہ ناراض ہے تو رب ناراض ہے، رب کا محبوب ناراض ہے۔ بہت باتیں ہیں مگر عمل کی ضرورت ہے۔
باتیں بہت ساری ہیں، رات بھر سناتے رہے، دن بھر سناتے رہتے ہیں، مگر عمل کرنا خاص ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بزم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں حضور سے سچی محبت عطا فرمائے۔ اپنے ایمان عقیدے کی حفاظت کرو، اپنی نسلوں کے ایمان عقیدے کی حفاظت کرو۔ اگر تم ایمان پہ مر گئے تو تم سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فرماتے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ بد مذہبوں سے بچو، بد عقیدوں سے بچو، ان کے ذہن خراب ہیں، نہ ان کی دنیا ہے نہ ان کی آخرت ہے۔ اور مومن کی شان یہ ہوتی ہے، مومن ہوتا کون ہے؟ جو حضور کا وفادار ہوتا ہے، جو حضور کا وفادار ہوتا ہے۔ اور جو حضور کا غدار ہو جائے، بظاہر وہ نمازیں پڑھتا پھرے، بظاہر وہ قرآن کی تلاوت کرتا پھرے، اللہ کی بارگاہ میں جب انسان مرتد ہو جاتا ہے، گستاخ مصطفیٰ بن جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس کا کوئی عمل مقبول نہیں ہوتا۔ رامپور کے بہت بڑے محدث مولانا ابو سعید احمد مجددی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسلام کے 5 رکن ہیں: کلمہ توحید، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ انسان 5 ادا کر رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، کلمہ شریف پڑھ لیا اس نے، نماز پڑھ رہا ہے، حج بھی کیا، زکوٰۃ بھی دی، روزہ بھی رکھا، لیکن فرماتے ایک چھٹا رکن اعظم بھی ہے، ایک چھٹا رکن اعظم بھی ہے، ان 5 رکنوں سے اعلیٰ رکن وہ کیا ہے؟ فرماتے وہ حضور کی محبت، وہ حضور کی فرما برداری ہے، وہ حضور کی اطاعت ہے، وہ حضور سے وفاداری ہے۔ 5 رکن ادا کر رہا ہے اور دل میں عظمت مصطفیٰ نہیں ہے تو اللہ کی بارگاہ میں اس کا کوئی عمل مقبول نہیں۔ اب بات نسبت اولیاء پر لے لو، اولیاء اللہ سے نسبت سے کیا ملتا ہے؟ بہت کچھ ملتا ہے، جنہیں نہیں ملتا انہیں نہیں ملتا، مگر ہم نے دیکھا ہے وہ بھی جا کے تڑپتے ہوئے، جب اٹکتی ہے کہیں سلجھتی نہیں، تو میں نے ان کو بھی بڑے بزرگوں میں جا کے روتے دیکھا ہے۔ سرکار غوث اعظم قطب ربانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرید آپ کی خدمت میں آتا تھا، اس کے والد کا انتقال ہو گیا۔ ایک دن آ کے کہتا ہے یا شیخ یا سیدی میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے اور میں نے ان کو رات خواب میں دیکھا ہے، بڑے دردناک عذاب میں مبتلا ہے، اور مجھ سے کہا کہ تم جا کر غوث اعظم کی بارگاہ میری مغفرت کی۔ آپ فرماتے یہ بتا تیرا باپ کبھی میری خانقاہ میں آیا؟ ان کا نہیں آیا تو کبھی نہیں۔ فرما کبھی میری زیارت کرنے نہیں آیا؟ فرما نہیں آیا۔ فرمایا کہ تمہارے آنے پہ کبھی اعتراض تو نہیں کرا؟ اچھا یہ بتاؤ۔ ان کا نہیں اعتراض تو کبھی نہیں کرا۔ تو فرمایا کہ یاد کرو کبھی آیا ہی نہیں یہاں تک؟ ان کا جی ایک بار مجھے کسی کام سے آواز دینے آپ کی خانقاہ کے دروازے تک آئے تھے، آپ کی گلی تک آئے تھے۔ تو فرمایا یاد ہے صحیح سے گلی تک آئے تھے؟ ان کا جی آئے۔ دعا کو ہاتھ اٹھاتے ہیں، عرض کرتے مولا تیرے بندے عبد القادر کی گلی بدنام نہ ہو جائے کہ غوث اعظم کی گلی میں آنے والا جہنم میں چل رہا ہے۔ دعائے مغفرت فرماتے، فرما جا نوجوان چلا جا، جا چلا جا۔ اب وہ جب جا کے سوتا ہے، دوسری شب خواب دیکھتا ہے کہ اس کا باپ جنت میں ٹہل رہا ہے، سبز جامہ زیب تن کرے ہوئے ہے۔ پوچھا یہ مقام کیسے حاصل ہوا؟ وہ فرمایا ادھر غوث اعظم کی زبان سے الفاظ نکلے مغفرت کی دعا کے، اللہ نے مجھے جہنم سے نکال کے جنت داخل فرما دیا۔ فرمایا اللہ غوث اعظم کی گلی بدنام نہ ہو جائے۔ ہاں تو یہ نسبت مضبوط رکھو، اولیاء اللہ سے محبت وابستگی مضبوط رکھو۔ مضبوطی کس کا نام ہے؟ مضبوطی نام یہ نہیں کہ ان کے نام پہ 11-12 وتیلے پکا دیے، اصل مضبوطی نام ان کی سیرت طیبہ پہ عمل۔ اللہ نے ان کو وہ مقام اور فیض دیا، فرماتے مریدی لا تفتح اتانی رفعتا من ثم بلاتا، اے میرے مرید پریشان نہ ہو، میرا رب پروردگار ہے اور میں نے اپنے رب سے دعا کو بتا دیا۔ مسلمان بھائی اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد بن کرم وآلہ ہماری مسلم سلام رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو بدلیں، احساس گناہ پیدا کرو، گناہوں سے توبہ کرو، نیکی کی طرف آؤ اور اپنی زندگی کا زیادہ وقت اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں گزارو۔ اپنی زندگی کا زیادہ وقت اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں گزارو۔ ذکر کرنے والوں کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم، تم میری یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں۔ اب چرچا کس کا ہوتا ہے؟ جو رب کا چرچا کرتا ہے، جو اس کی یاد کرتا رہتا ہے۔ سرکار غوث الثقلین قطب ربانی ساری زندگی اللہ کی یاد کی، اللہ نے ان کا چرچا ایسا کرا ہے کہ صبح قیامت تک ان کا چرچا ہوتا رہتا ہے۔ خواجہ معین الدین اجمیری سرکار نے، جن کو 800 سال سے زیادہ زمانہ زمین کے اندر قید ہو گیا ہے، ساری زندگی اللہ کا ذکر کیا، اللہ نے ایسا چرچا کیا ہے قیامت تک ان کا چرچا ہوتا ہے۔ بادشاہ تو یہاں سرکار مخدوم علاء الدین صادر کلیری رحمہ اللہ کی ساری زندگی عشق اللہ میں گزری ہے۔ آپ تو فائزی مقام عشق پر ہیں کہ اللہ نے کیسا ان کا چرچا کرا ہے۔ 754 برس ہو گئے ہیں، آج بھی دنیا کا میلہ ان کے دربار میں ہوتا ہے۔ ہر ایک کے دل میں اللہ نے ان کی محبت کو پیدا فرما دیا ہے۔ درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ 3 اشعار پڑھتے میں صلاۃ و سلام